السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم القرآن کے درس کا عنوان ہے الفرق بین القرآن والحدیث القدسی۔ قرآن کا تعارف طلباء کو پہلے سے معلوم ہے، حدیث کا تعارف کرایا گیا اور حدیث قدسی کا تعارف کرایا گیا۔ اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی نسبت قدس کی طرف کی جاتی ہے، تو قرآن کریم اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ مصنف نے قرآن کریم اور حدیث قدسی میں 5 فروق ذکر کیے ہیں۔ ان دونوں میں 5 فرق ہے۔ میں بطور خلاصہ ان 5 فرق کا ذکر کر رہا ہوں اور پھر کتاب کی عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ قرآن کریم اور حدیث قدسی میں پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ رسول کی طرف جس کی وحی کی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے عربوں کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس طرح سے لانے سے اہل عرب عاجز رہے۔ لیکن حدیث قدسی کے ذریعہ چیلنج نہیں کیا گیا ہے، تحدی نہیں کی گئی ہے، اور نہ حدیث قدسی میں وہ اعجاز ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ، اور حدیث قدسی کی نسبت کبھی کبھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس کی نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس طرح سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ پورا قرآن کریم تواتر کے ساتھ منقول ہے، قطعی ثبوت ہے، اور حدیث قدسیہ اکثر اخبار احاد ہیں، وہ ضمنی ثبوت ہیں، اور حدیث قدسی کبھی کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی حسن اور کبھی ضعیف۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گویا وہ وحی باللفظ والمعنی ہے، اور حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں صحیح رائے کے مطابق۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن متعبد بالتلاوہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کو ایک خاص قسم کی عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس پر ایک خاص قسم کا ثواب متعین ہے۔ لیکن حدیث اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت نماز میں ضروری ہے، بغیر
قراءت قرآن کے نماز نہیں ہوگی، لیکن حدیث قدسی کو پڑھ لینا نماز میں کافی نہیں ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ایک عام قسم کا ثواب تو دیتے ہیں، لیکن اس پر وہ ثواب نہیں ملتا ہے جس کا ذکر قراءت قرآن پر حدیث میں کیا گیا ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں 5 فروق ہیں جن کا مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اب طلبہ عبارت دیکھیں: الفرق بین القرآن والحدیث القدسی، هناك عدة فروق بین القرآن الکریم والحدیث القدسی اہمها، یہاں چند فرق ہیں قرآن کریم حدیث قدسی کے درمیان، ان میں سے اہم فروق یہ ہیں۔ نمبر 1، ان القرآن الکریم کلام اللہ اوحی بہ الی رسول اللہ بلفظہ و تحدی بہ العرب فعجزوا عن ان یأتوا بمثلہ او بعشر سور مثلہ او بسورۃ من مثلہ ولا يزال التحدی بہ قائما فهو معجزۃ خالدہ الی یوم الدین والحدیث القدسی لم یقع بہ التحدی والاعجاز۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی وحی کی گئی ہے رسول اللہ کی طرف اس کے الفاظ کے ساتھ، اور اس کے ذریعے سے قرآن نے عربوں کو چیلنج کیا ہے، چنانچہ وہ قرآن کی طرح لانے سے عاجز رہے، یا 10 سورت کی طرح یا 1 سورت کی طرح، اور اب بھی قرآن کی یہ تحدی باقی ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم ایک دائمی معجزہ ہے قیامت تک، اور حدیث قدسی کے ذریعہ تحدی نہیں ہوئی ہے، نہ اس میں قرآن کریم کی طرح اعجاز ہے۔ الثانی، والقرآن لا ينسب الا الى اللہ تعالی، قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے قال اللہ تعالی، اور حدیث قدسی کما سبق قد یروى مضافا الی اللہ، کبھی کبھی روایت کی جاتی ہے اس کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ نسبت انشائی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو وجود بخشا ہے، اور کہا جاتا ہے قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی، اور کبھی کبھی حدیث قدسی کی نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس صورت میں رسول اللہ کی طرف نسبت اخباری ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دینے والے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربی عز وجل، یہ دوسرا فرق ہے۔ الفرق الثالث، والقرآن الکریم جمیعہ منقول بالتواتر فهو قطعی الثبوت، قرآن کریم پورا یہ منقول ہے تواتر کے ساتھ، اور یہ قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن کریم کا یقینی ہونا بدیہی ہے، اور احادیث قدسیہ اکثر اخبار احاد ہیں۔ طلبہ خبر متواتر اخبار احاد کی تعریف جانتے ہیں، تو احادیث قدسیہ ظنی الثبوت ہیں، یعنی احادیث قدسیہ سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ یقین نظری ہے۔ یقین نظری کو محدثین ظن سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی حدیث قدسی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی حسن، کبھی ضعیف۔ یہ احادیث قدسیہ کا مجموعہ بھی محدثین نے تیار کر دیا ہے، الاحادیث القدسیہ کے نام سے باقاعدہ اس کا مجموعہ تیار ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالی
لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو قرآن وہی بھی لفظ والمعنی ہے۔ والحدیث القدسی معنی من عند اللہ، اور حدیث قدسی اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا لفظ رسول اللہ کی طرف سے ہے، صحیح رائے کے مطابق۔ تو حدیث قدسی وحی بالمعنی ہے دون اللفظ، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے جائز ہے حدیث قدسی کی روایت بالمعنی جمہور محدثین کے نزدیک، لیکن قرآن کریم کی قرأت یا تلاوت بالمعنی جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے کرے کہ اس کے معنی مفہوم پر مشتمل دوسرے الفاظ پڑھ دے، تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ والقرآن الکریم متعبد بتلاوتی فهو الذي تتعین القراءة به في الصلاة كما قال الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقراءته عبادة يثيب الله عليها بما جاء في الحديث، یعنی قرآن کریم متعبد بالتلاوہ ہے، یعنی اس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے یا عبادت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم ہی کی تلاوت نماز میں متعین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جو آسان ہو قرآن سے، اور ما تیسر من القرآن کا مصداق سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی قرأت عبادت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے الف لام میم کی تلاوت سے آدمی کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث قدسی نماز میں اس کی قرأت جائز نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کی قرأت پر عام ثواب تو دیتا ہے، لیکن اس پر فلا یصدق فیہ ثواب، اس پر وہ ثواب صادق نہیں آتا ہے جو ورد ذکر فی الحدیث علی قراءۃ القرآن، قراءۃ قرآن پر حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ یہ ایک درس ہوا الفرق بین القرآن والحدیث القدسی۔ آج کے سبق کا ایک حصہ اور ہے الفرق بین الحدیث القدسی والحدیث النبوی، یعنی حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے۔ یہاں مصنف نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ پہلے حدیث نبوی کی 2 قسم بتائی انہوں نے، حدیث نبوی کی 2 قسم توقیفی اور دوسری قسم توفیقی۔ تو حدیث نبوی کی ایک قسم ہے قسم توقیفی، یعنی وہ قسم جو موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کرنے پر، جس کا تعلق وہی الہی سے ہے، اور دوسری قسم حدیث توفیقی ہے، یعنی حدیث توفیقی کا مطلب یہ ہے وہ حدیث کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط شامل ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ گویا احادیث نبویہ اپنی دونوں قسم
توقیفی اور توفیقی کے ساتھ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا مرجع وہ یہ الہی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ بولیں یا اپنے اجتہاد سے آپ بولیں، اس اجتہاد کو اگر اللہ تعالیٰ ثابت رکھے، باقی رکھے، تو اس کو بھی وہی الہی کہا جاتا ہے۔ تو گویا حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے ڈالا جاتا ہے رسول کی طرف، یہ وحی کی کیفیات کسی کیفیت کے ساتھ، تعین کے ساتھ، لیکن اس کے الفاظ رسول اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ راجح مسلک کے مطابق تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث قدسی پورے طور پر اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مطلق حدیث نبوی کے دو قسم ہے، توقیفی اور توفیقی۔ تو قسم توقیفی تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر قسم توفیقی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا معنی و مفہوم، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنباط سے ہے۔ رسول اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، اور وہی الہی کے ذریعے سے اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ تو گویا حدیث نبوی کی دو قسم ہے، توقیفی اور توفیقی، لیکن حدیث قدسی کل کا کل توقیفی ہے، یہ فرق ہے۔ تو الفرق بین الحدیث القدسی والحدیث النبوی، تو حدیث نبوی کے دو قسم ہیں، قسم توقیفی وهو الذي تلقى الرسول مضمونه من الوحی فبینہ للناس بکلامی، یہ وہ قسم ہے کہ جس کو رسول نے حاصل کیا، جس کا مضمون وحی سے، اور اس کو بیان کیا لوگوں کے لیے اپنے کلام کے ذریعہ۔ اور یہ قسم وَإِنْ كَانَ مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول، یہ قسم اگرچہ اس کا مضمون اس کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کی طرف، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ کلام ہے، لائق ہے کہ اس کی نسبت رسول کی طرف کی جائے، اس لیے کہ کلام اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کے قائل کی طرف، جو بولنے والا ہے اسی کا کلام کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کا معنی اس نے حاصل کیا اپنے غیر سے۔ اور حدیث نبوی کی دوسری قسم توفیقی، قسم توفیقی وہ ہے جس کا استنباط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم قرآن سے کیا ہو، اس لیے کہ آپ قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں، اور یا آپ نے استنباط کیا ہو تام غور و فکر و اجتہاد کے ذریعہ، اور یہ قسم وہذا القسم الاستنباطی الاجتہادی، یہ استنباطی و اجتہادی قسم اس کو وہی باقی رکھتی ہے اگر وہ درست ہو، اور جب اس میں خطا ہو، جزئی خطا ہو، نزل به الوحی، نزل الوحی بما فیہ ثواب، تو وحی کا نزول ہوتا ہے اس چیز کو لے کر جو اس میں ثواب ہو۔ وَلَيْسَ هَذَا الْقِسْمُ کلام اللہ قطعاً، اس قسم کو اللہ کا کلام نہیں کہا جاتا ہے۔ گویا حدیث نبوی کی دو قسم ہے، قسم توقیفی، قسم توفیقی۔ قسم توقیفی تو وہی الہی ہے، لیکن قسم توفیقی اجتہاد نبوی یا نبی کے استنباط ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں کہا جائے گا، لیکن وہی الہی کے ذریعے سے اس کی توثیق ہوتی ہے۔ تو وَيَتَبَيَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ بِقِسْمَيْهَا التَّوْقِيفِي وَالتَّوْفِيقِي الاجتهادي الذي يقرره الوحي يمكن أن يقال فيها إن مردها جميعا بجملتها إلى الوحي، وهذا معنى قوله تعالى في رسولنا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث نبوی اپنی دونوں قسم
توقیفی اور توفیقی کے اجتہادی کے ساتھ جس کو وحی نے باقی رکھا ہے، ممکن ہے کہ کہا جائے ان دونوں کے بارے میں کہ ان دونوں کا لوٹنا یا ان دونوں کا مرجع یہ وہی الہی کی طرف ہے، یعنی حدیث توفیقی بھی کا مرجع بھی وہی الہی ہے، اس لیے کہ وہی اس کی توثیق کرتی ہے۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا رسول کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ وہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، وہ تو وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو حدیث نبوی یا تو قسم توقیفی ہو تو براہ راست اس کی وحی کی جاتی ہے، یا قسم توفیقی ہو جس کا تعلق اجتہاد نبوی سے ہے مگر وہی سے اس کی توثیق ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی اس کا معنی یعنی حدیث قدسی کل کا کل کہہ لیجیے، حدیث قدسی کو قسم توقیفی ہی میں شامل کیا جائے گا۔ حدیث قدسی اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو ڈالا جاتا ہے رسول کی طرف، وہی کی کیفیات میں کسی کیفیت کے ذریعہ لالت تعین، لیکن اس کے الفاظ رسول کی طرف سے ہوتے ہیں راجح قول کے مطابق، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نسبتاً لمضمونہ لا نسبتاً لالفاظہ، یعنی اس کے مضمون کی نسبت کے اعتبار سے نہ کہ اس کے الفاظ کی نسبت کے اعتبار سے۔ وَلَوْ كَانَ لَفْظٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ لَمَا كَانَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ، اگر حدیث قدسی کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تب تو حدیث قدسی اور قرآن میں فرق نہیں ہوتا۔ وَلَوَقَعَ التَّحَدِّي بِأُسْلُوبِهِ وَالتَّعَبُّدُ بِتِلَاوَتِهِ، اور اس کے اسلوب کے ذریعے سے چیلنج کیا جاتا اور اس کی تلاوت عبادت قرار دی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نبوی کی دو قسمیں ہیں، توقیفی اور توفیقی۔ توقیفی کا دار و مدار وہی الہی پر ہے اور توفیقی کا تعلق اجتہاد نبوی سے ہے۔ اگر آپ کا اجتہاد درست نہیں ہوتا تھا تو وہی کے ذریعے سے اس کی توثیق کی جاتی تھی، اس کی اصلاح کی جاتی تھی۔ گویا اس معنی کر کے حدیث توقیفی یا حدیث توفیقی، حدیث نبوی کی دونوں قسمیں، ان کا مرجع وہی الہی ہے، لیکن حدیث قدسی یہ اس کا تعلق قسم توقیفی سے ہے۔ ہر حدیث قدسی کا دار و مدار یا اس کا تعلق قسم توقیفی سے ہے اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں اجتہاد نبوی کا دخل نہیں ہوتا ہے، تو حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور رسول کی طرف ڈالا جاتا ہے وہی کی کیفیات میں سے کیفیت سے، لیکن ان کے الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر حدیث قدسی کے الفاظ بھی نبی کے ہوں تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا قرآن اور حدیث قدسی میں۔ تو یہ ہو گیا الفرق بین الحدیث القدسی والحدیث النبوی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔